بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سال 2019 کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے۔ تو شروع کرتی ہوں کہ سال 2019 آج کا سال 2119 یعنی کل، اب سے صرف 100 سال بعد اس ویڈیو کو دیکھنے والا بنانے والا زیر زمین دفن ہوگا۔ اللہ ماشاء اللہ، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر رزق خاک ہو چکی ہوں گی۔ تب تک ہماری جنت یا جہنم کا فیصلہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا، جبکہ اس دوران سطح زمین کے اوپر ہمارے چھوڑے ہوئے گھر کسی اور کے ہو چکے ہوں گے، ہمارے کپڑے کوئی اور پہن رہا ہوگا، ہماری محنت اور محبت سے حاصل شدہ گاڑیاں، بنگلے اور گھر، جائیداد، یہ سب کچھ کسی اور کے پاس ہوگا۔ اس وقت ہم کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہوں گے۔ بھلا ہم اپنی پردادا یا پردادی کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو کوئی ہمارے بارے میں کیوں سوچے گا؟ آج زمین کے اوپر ہمارا وجود، جس کی بنیاد پر ہمارا ہر وقت کا شور و شغب، ہٹو بچوں کی صدائیں اور ان گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہماری محنت و مشقت، یہ سب کچھ ہم سب پہلے کسی اور کا تھا اور ہمارے بعد یقینی طور پر کسی اور کا ہونے والا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہونے سے روک سکتا ہے تو روک لے۔ اس دنیا سے گزرنے والی ہر نسل بمشکل اس پر ایک طائرانہ سی محض الوداعی نظر ہی ڈال پاتی ہے۔ خواہشات کی تکمیل کا موقع بھلا کس کو اس دارالفنا میں کہاں مل سکتا ہے؟ ہماری زندگی در حقیقت ہمارے تصورات خواہشات کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔ سال 2119 میں ہم سب اپنی اپنی قبر میں اس دنیا اور اپنی خواہشات کی حقیقت آشکار ہو چکی ہوگی۔ ہائے افسوس، اس دھوکے کے گھر میں کیسی احمقانہ خواہشات اور کیسے جاہلانہ منصوبے ہم نے بنا رکھے تھے۔ تب ہم پر یہ حقیقت بھی عیاں ہو جائے گی کہ کاش ہم نے اپنی ترجیحات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کو سب سے مقدم و راجح رکھا ہوتا، تو آج سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آنے کے بجائے قبر کا راستہ زادے راہ اور ہمارے سالے کی شکل میں صدقہ جاریہ بھی لا سکتے۔ تب ہمیں بھی یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ دنیا میں لائق ہرگز نہ تھی کہ اس کے لیے اتنا سب کچھ جان و مال، وقت اور تمام صلاحیتیں داؤ پہ لگا دی جاتی۔ آج 2019 میں یہ مضمون، یہ ویڈیو، یہ تحریر پڑھنے والے لوگ، بنانے والے لوگ 2119 میں یہ تمنا کر رہے ہوں گے، اے میرے پروردگار، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جو کچھ وہاں چھوڑ آیا ہوں میں واپس جا کر نیک اعمال کر سکوں۔ لیکن اس درخواست کا جواب بہت ہی مختصر ہوگا۔ المومنون میں ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، قابل عمل سنجیدہ بات نہیں ہے۔ اب تو قیامت تک ان کے پیچھے بار لگا دی گئی ہے۔ 2119 میں قبر میں وہ یہ تمنا بھی کرے گا، ہائے میری ہلاکت و بربادی میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے نیک ہونے کا انتظار میں نہیں ہے، آئیے موت کے فرشتے کا انتظار کے بجائے موت کی تیاری کریں، ہمارے سہلے والی زندگی اختیار کریں۔ تو دوستو، یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ تو اسی طرز کا ایک اور واقعہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک نوجوان عرب کا کہنا ہے، ان دنوں جب میں ہالینڈ میں رہ رہا تھا تو ایک دن جلدی میں ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھا۔ بتی لال تھی، سگنل کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے بھی بریک لگانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور سیدھا نکل گیا۔ چند دن کے بعد میرے گھر پہ ڈاک کے ذریعے اس خلاف ورزی وائلیشن کا ٹکٹ پہنچ گیا، جو اس زمانے میں بھی 150 یورو کے برابر تھا۔ ٹکٹ کے ساتھ خط میں خلاف ورزی کی تاریخ، جگہ کا نام دیا گیا تھا۔ اس خلاف ورزی کے بارے میں چند سوالات پوچھے گئے تھے، ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بنا توقف جواب لکھنا بھیجا، جی ہاں مجھے اعتراض ہے، کیونکہ میں اس سڑک سے گزرا ہی نہیں، نہ ہی میں نے اس خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں نے یہ جان بوجھ کر لکھا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس سے آگے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرے خط کے جواب میں لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد محکمے کی طرف سے ایک جواب ملا۔ ان خط میں میری کار کی 3 تصاویر میں موجود تھی۔ پہلے سگنل توڑنے سے پہلے کی تھی، دوسری میں گزر رہا تھا، بتی لال تھی، تیسری میں چوک سے گزر چکا تھا، بتی ابھی تک بھی لال تھی۔ یعنی سیدھا سادہ معاملہ تھا، میں جرم کے مرتکب تھا۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ میں مرتکب ہوا تھا اور بس، نہ بھاگنے کی گنجائش، نہ مکر جانے کا سوال۔ چپکے سے اقرار نامہ لکھ بھیجا، جرمانہ ادا کیا اور چپ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد تلاوت کرتے ہوئے جب میں نے سورہ جاسیہ کی آیت پڑھی، یہ رہا تمہارا تیار کرایا عمال نامہ،
جو تمہاری اوپر ٹھیک ٹھیک گواہیاں دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ آیت میں ہم فوٹو بنا دیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی فوٹو مشین ہے۔ خوف سے میرے جسم کے پاس بال کھڑے ہو گئے، یعنی بندے کی بنی ہوئی مشین سے تو میں بھاگ نہیں سکا۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مشین ساتھ فوٹو بھی بناتی ہے، کدھر ہوگا بھاگنے کا راستہ؟ کون بنے گا؟ کون سا بنے گا بہانہ مکر جانے کا؟ یعنی کہ ہمارے اعمال نامے نسخ کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بھلایا جا رہا۔ ہارڈ ڈسک کے خراب ہونے، میموری کے فارمیٹ ہو جانے، آندھی بارش طوفان کی وجہ سے کچھ خرابی پیدا ہونے کا کہیں بھی کوئی اندیشہ نہیں۔ کوئی ہیکر پہنچ نہ پائے گا، کوئی وائرس خراب نہ کر پائے گا۔ ہاں، یہ کیسا کمپیوٹر ریکارڈ ہوگا؟ یا الہی، سارے گناہ لکھوائے جا رہے ہیں، کیا تاریخ کے ساتھ، مقام اور جگہ کے ساتھ، بیک گراؤنڈ کے ساتھ، رنگین پرنٹ میں نشانی والے کپڑوں میں، اسباب متاع اور مال کی نشانیوں کے ساتھ، مقاصد اور مطالب کے ساتھ، آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ۔ ہائے، ہم تو لٹ گئے۔ اللہ عز و جل نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں۔ سورہ غافر۔ ہاں، یہ سب کچھ ہم پر پیش کر دیا جائے گا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تو تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے دراز سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہوگی، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ سورہ کہف میں ایک نصیحت جو سب سے پہلے میرے اپنے لیے، دوستوں کے لیے، یعنی 2119 آج معاملہ کلیئر ہو گیا کہ 1 سال گزر چکا اور 2119 میں ہم کہاں ہوں گے؟ خدارا نیک اعمال کیجئے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ عز و جل کسی کی زندگی کو ہمارے ذریعے، آپ کے ذریعے بدل دے۔ شاید کسی کے دل میں ہماری وجہ سے کچھ چینجنگ آ جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔